السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسا طریقہ بتائیں گے جس کے ذریعے سے آپ کے سامنے ایک موکل جو ہے انسان کی شکل کا حاضر ہوگا، اور جب وہ حاضر ہو جائے گا تو آپ کو اس سے شرائط طے کر کے یعنی معاہدہ کرنا ہے کہ وہ کس طریقے سے آپ کے کام آئے گا اور اس کی کیا کیا شرطیں ہوں گی۔ اس حساب سے مناسب شرط جو ہے وہ رکھ کر کے اس کو ہمیشہ کے لیے اپنے پاس رکھ کر کے آپ اس کے ذریعے سے ہر ایک کام کر سکتے ہیں، چاہے دنیاوی کام ہو چاہے روحانی کام ہو۔ آپ کے ہر چھوٹے اور بڑے کام میں وہ بڑا ہی مددگار ثابت ہوگا۔ اگر آپ کا کوئی روحانی کام ہے، جیسے کسی دشمن کو تباہ و برباد کرنا ہو، ہلاک کرنا ہو، یا کسی کے دل میں محبت پیدا کرنی ہو، یا کسی سے عداوت کرانی ہو، یا جادو ٹونے کا علاج کرنا ہو، یا کسی بیماری کا علاج کرنا ہو، یا کسی اور چیز کے بارے میں آپ کو کچھ جاننا ہو، غرض کہ آپ کو ہر چیز یہ بتائے گا بھی اور آپ کا ہر ایک کام بھی کرے گا، بشرطے کہ آپ اس کی شرط پر بنے رہیں۔ جیسے ہی شرط ٹوٹے گی وہ وہیں سے آزاد ہو جائے گا، اور پھر زندگی بھر آپ اس کو حاصل کرنے کی کوشش کریں گے، کبھی حاصل نہیں ہوگا۔ دوستوں، اس سے پہلے ہم آپ کو ایک بات بتا دیں کہ عامل جو ہے تین طریقے کے ہوتے ہیں۔ ایک تو وہ عامل ہوتے ہیں جن کے سامنے موکلات، جن، شیاطین، روح، ارواح، بھوت، پریت، خبیث یا کوئی بھی اور روحانی مخلوق جو ہے وہ جب ان کے سامنے آتی ہے تو وہ ان کو نظر آتی ہے۔ اور دوسرے قسم کے جو عاملین ہوتے ہیں، وظائف پڑھتے ہیں، عمل اور منتر پڑھتے ہیں، تعویذات کرتے ہیں، تو ان کے سامنے چیز آتی تو ہے لیکن ان کو دکھائی نہیں دیتی، صرف محسوس ہوتی ہے، یا جسم کے اوپر سوار ہو کر کے بات کرتی ہے۔ اور تیسرے قسم کے عامل جو ہوتے ہیں ان کو نہ تو دکھائی دیتی ہے، نہ تو سنائی دیتی ہے، اور نہ ہی کسی طریقے سے محسوس ہوتی ہے۔ تو یہ جو تیسرے قسم کے عامل ہوتے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ عملیات کے چکر میں نہ پڑے، کیونکہ ایسے عامل اکثر مصیبت اور پریشانی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ان کو علم نہیں ہو پاتا کہ وہ کس کام میں کس طریقے سے ہاتھ ڈالیں، کام ہاتھ ڈالنے لائق ہے کہ نہیں ہے، اور کون سا کام کس طریقے سے کرنا ہے، تو موکل کی وہ کسی طریقے سے کوئی مدد نہیں پا پاتے، اور نتیجے میں اپنا کام اندھا دھند، دشمن، محبت سب کچھ کرتے جاتے ہیں، اور جائز ناجائز اور اس کی شرائط پابندی کچھ ان کو خبر نہیں ہوتی، اور اس بنا پر وہ خسارے اور نقصان میں پڑ جاتے ہیں۔ تو چلو دوستو، ہم آپ کو یہ موکل حاصل کرنے کا طریقہ بھی آپ کو بتا دیتے ہیں کہ کس طریقے سے یہ آپ کے ہاتھ آئے گا۔ اس کے لیے آپ کو ایک الگ کمرہ چاہیے، وہ بھی تنہا۔ جب عمل آپ پڑھنا شروع کریں تو وہاں پہ آپ کے علاوہ کوئی نہیں ہونا چاہیے۔ عمل میں کے دوران جو ہے خوشبو موکل کے لیے اگربتی وغیرہ جلائے، اپنے جسم پر لگائے، اور ایک چراغ بھی جلا کر کے رکھیں، اور عمل کے دوران ہر طرح کے غلط اور برے کاموں سے بچے رہیں، اور خاص طور سے جھوٹ سے بچے رہیں، اور حرام کھانے پینے کی چیزوں سے بچے رہیں، اور جائز اور حلال کوئی بھی چیز آپ اس عمل میں کھا سکتے ہیں، پی سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ عمل مصلی پر پڑھیں اور قبلہ رخ کعبے کی طرف منہ کر کے پڑھیں، اور عمل سے پہلے سورہ فاتحہ، آیت الکرسی اور چاروں کل کا 3 بار پڑھ کر کے حصار لگا لیں، یا اس کے علاوہ کوئی اور حصار آپ جانتے ہو تو آپ اس کو بھی کر سکتے ہیں۔ عمل باوضو اور پوری پاکی کے ساتھ پڑھیں، اور یہ وظیفہ جو آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں اسی کو آپ کو پڑھنا ہے 1002 بار۔ 1002 بار آپ کو یہ وظیفہ پڑھنا ہے، اور اسی طریقے سے ایک دن کا یہ عمل ہوا۔ اب لگاتار اس کو 21 روز تک پڑھنا ہے۔ 21ویں روز کے بعد موکل آپ کے سامنے انسانی شکل میں حاضر ہوگا۔ آپ اس سے شرائط طے کر لیں اور دوبارہ حاضر ہونے کا طریقہ بھی پوچھ لیں۔
موکل حاضر ہونے پر آپ کو پورے دل دماغ کو اپنے خیالات کو حاضر رکھنا ہوگا تاکہ شرائط میں آپ کوئی غلطی نہ کریں اور دوبارہ آنے کا طریقہ پوچھنا نہ بھولیں۔ پھر شرائط کے حساب سے آپ اس سے ہر ایک کام لے سکتے ہیں۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔